بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السلسلہ الصحیحہ، اس کا نمبر ہے 974، اور اس کے علاوہ یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکار لوگ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور ریاکاری کہتے ہیں کہ کوئی عمل اس لیے کرنا کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بہت مالدار ہے، یہ بہت سخی ہے، اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ مجھے دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، لوگوں میں عزت بن جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، تو لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نیکی کا کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بدلہ نہیں دیتے، اور اس شخص کا وہ نیکی والا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، کیونکہ اس میں بھی انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کا طالب ہوتا ہے، کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، لوگ اس کی تعریفیں کریں، اور پھر ایسا ریاکار انسان، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اعمال ہیں ان کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور نیکیوں کو جو انسان نیکی کا عمل کرتا ہے اگر وہ چھپا سکتا ہے تو چھپا لے، تاکہ اللہ اور اس کے درمیان یہ معاملہ رہے کہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، لوگوں سے کچھ لینا مقصد نہ ہو، لوگوں کی تعریف، لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے اجر کہاں سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اس کو سوشل میڈیا کی نظر کر دیا جاتا ہے، دکھلاوا۔ کوئی دعا کر رہا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تصویر بن رہی ہے، دعا تم اللہ سے مانگ رہے ہو، تصویر بنا کر لوگوں میں وائرل کرنے کا کیا مقصد؟ ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی دعا کریں تو آپ بول کے ان کو کہہ دو کہ دعا کیا کرو، اور پھر اپنی تصاویر اور اپنی ویڈیوز اگر اس میں یہ مقصد بن گیا کہ لوگ مجھے کمنٹس کریں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے، تو کہیں اس نیک شخص کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اور ریاکار کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی، شرک اصغر آ گیا، تو اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس حدیث میں بھی سنا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، جاؤ تم لوگوں سے بدلہ لے لو، تم نے تو یہ عمل لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔